میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن نماز کبھی نہیں پڑھتا، نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ فجر کی نہ جمعے کی، اس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نماز جو ہے وہ علیحدہ ایک فرض ہے، اور جیسے ہم نے بیان کیا کہ روزہ جو اصل پورا روزہ ہوگا اپنے مقصد کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری، جو اس کا حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وہ جبھی حاصل ہوگی جب کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ سارے احکامات پر عمل کریں، ورنہ روزہ تو ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے کہ بندہ صبح سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک اگر بغیر کھائے پیے رہے گا تو روزہ فی نفسی ہو جائے گا، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے، روزے کی حقیقی روح ہے، اس سے جو ہے وہ کسی قسم کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا، اس کو جانے گا بھی نہیں، اس کی روحانیت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی بس ایسے ہی جو ہے وہ ایک رسمی سا جو ہے وہ ایک روزہ ہو جائے گا کہ بھئی بھوکا رہ لی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ تو روزہ ادا کریں آپ تو تمام عبادات کی ادائیگی کے ساتھ۔ نماز قضا کرنا تو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب اگر جو ہے وہ نماز قضا کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، تو روزے میں کہاں سے روحانیت حاصل ہوگی، کہاں سے تقوی حاصل ہوگا، بلکہ الٹا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یوں ہی گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ رمضان کے اندر ساری عبادات کر رہے ہیں تو کوئی بھی گناہ جو ہے وہ چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے کہ کہیں وہی جو ہے وہ ہمارے روزے کی تباہی کا یا عبادت کی بربادی کا باعث نہ بن جائے اور ہماری عبادت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو بندہ پورا روزہ مکمل آداب کے ساتھ رکھے، ساری عبادتیں بجا لائے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرے کہ مولا کرم سے تو قبول فرما لے، ورنہ ہمارا روزہ کہاں اس لائق کہ اس کی بارگاہ کے اندر جا سکے۔ تو جو کوئی آداب ہی پورے نہ بجا لائے تو وہ پھر کس روزے کے اوپر اپنے ناز کر رہا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کے اندر، رمضان کے اندر اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمتاً جو ہے وہ گوش رہنا چاہیے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے سال جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور رمضان میں نمازیں شروع کر دیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طعن و تنقید کی وجہ سے جو رمضان میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی اسی عبادت کے صدقے میں اسے جو ہے پورے سال کے لیے نمازی بنا دے، پورے سال کے لیے روزہ دار بنا دے۔ تو اس کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن رمضان میں یا ویسے اس کو جو ہے وہ طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنے۔ جب طعن و تنقید کا نشانہ اس اعتبار سے بنے گا نا کہ یار رمضان میں رکھتے ہو پورے سال نہیں رکھتے، تو یہ نہ ہو کہ شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالے کہ یار اس وجہ سے لوگ تمہیں بولتے ہیں تم یہ بھی چھوڑ دو، تو پھر تمہیں لوگ کچھ بولیں گے ہی نہیں، جیسے پورے سال نماز پہ نہیں بولتے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ سمجھانے میں، اصلاح کرنے میں انداز وہ اختیار کیا جائے جس سے سامنے والا سیکھے اور اپنی اصلاح کرے، نہ یہ کہ وہ مزید بپھر جائے۔ اگرچہ بپھر کے وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے نقصان کے اندر کہیں ہمارا کوئی ہاتھ شامل ہو۔